السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک سے پہلے بہت سے سوالات اور کچھ خواب کا تذکرہ آیا ہوا ہے، انشاءاللہ اسی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ہماری ایک بہن نے جو فون کیا تھا کہ ان کے بیٹے نے خواب دیکھا کہ اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے۔ دانت ٹوٹنے کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی، خاندان میں سب سے عمر زیادہ اس کی ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرے ہماری ایک بہن کا فون آیا تھا کہ وہ کئی مرتبہ اس خواب کو دیکھتی ہیں کہ دریا ہے، صاف پانی ہے اور وہ دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی پانی رکا ہوا ہے، کبھی بہہ رہا ہے۔ پانی کا دیکھنا، خاص طور پر جس وقت یہ پانی صاف ستھرا ہے، یہ اچھا ہے، اس لیے کہ پانی جو ہے زندگی کی علامت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی میں زندگی ہے، لائف ہے، تو صاف ستھرا پانی یہ اچھا ہے، خوشی کی علامت ہے، اور یہ کہ مال بڑھ جائے گا، جو ان کی آمدنی ہے اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور سب طریقے سے پانی اچھا ہے، چاہے رکا ہوا ہو، چاہے بہہ رہا ہو، صاف پانی اچھا ہی ہوتا ہے۔ پھر ہماری ایک بہن نے جو خواب دیکھا کہ دو مچھلیاں ہیں، مچھلیاں اس کو قرآن مجید میں لحمن طریہ کہا گیا، تازہ گوشت، اور یہ ایسا حلال کھانا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کے رزق میں اور حلال کھانے میں اللہ برکت دیں گے۔ جو انہوں نے دیکھا کہ پانی میں گرا دیا، وہ زندہ ہو گئی، اس کا مطلب جو کوئی آمدنی کا ذریعہ تھا اور بڑھ جائے گا اور اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر جو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گہری جگہ میں ہے اور بیٹا ساتھ میں ہے، پانی نکل رہا ہے، اس پانی میں بھی انہوں نے بتایا کہ صاف پانی ہے، تو صاف پانی سے مراد یہی ہے کہ ان کی آمدنی بڑھے گی اور خوشی کا احساس بڑھ جائے گا، تو اچھا ہے یہ۔ اور بیٹے کو جو خواب میں دیکھا، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بیٹا بھی اس خوشیوں میں شریک ہوگا ان کے ساتھ۔ پھر ہماری ایک بہن کا جو خواب آیا تھا کہ پاکستان میں ایک مکان ہے، چھپکلیاں دیکھ رہی ہیں، اور یہاں بھی ان کو اس طرح اپنے مکان میں چھپکلیاں چھپتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چھپکلی ایک ایسی دوست ہے جو مکار ہے، یعنی چپکے چپکے گھر میں آتی بھی ہے اور گھر میں دشمنی بھی کرتی ہے، آپ کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے وہ، اس لیے ہوشیار رہیں ان لوگوں سے جو گھروں میں آتے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا جو سوال تھا کہ فجر کی نماز اور تہجد کی نماز کے بارے میں، دیکھیے اذان جو ہوتی ہے وہ جماعت کے اعتبار سے دی جاتی ہے، اذان کا وقت ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ اپنی مسجد کے ٹائم ٹیبل پر یہ دیکھیں کہ صبح صادق کب لکھی ہے، جس وقت ہم سحری ختم کرتے ہیں وہ صبح صادق کا ٹائم ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز آپ اس سے پہلے پہلے فارغ ہو جائیں۔ 6:08 پر اگر لکھا ہے صبح صادق، اس کا مطلب 6:05 تک آپ تہجد کی نماز ختم کر دیں اور 6:10 پر آپ فجر کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو جس موسم میں جو بھی ٹائم ہوگا صبح صادق کا ٹائم، اور اگر آپ کے پاس کہیں مسجد کا ٹائم ٹیبل نہ ہو تو آپ جا کر اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ دیکھیں، یہ بتا دیتی ہے ویب سائٹ، انگلش ویب سائٹ بھی، کہ اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ کب ہے آج، اس ٹائم سے 5 منٹ پہلے تک آپ تہجد پڑھ لیں اور اس کے 5 منٹ کے بعد فجر کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ پھر ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ غیبت آج کل بہت عام ہو چکی ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ اتنا زیادہ عام ہے، خاص طور پر عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے کہ جب تک کوئی غیبت نہ کرے مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ دوست تو انہی کو بنایا جاتا ہے، فرینڈشپ انہی سے کی جاتی ہے جو زیادہ سے زیادہ دوسروں کی خبر پہنچائے، حالانکہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک مردار بھائی کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی قرآن میں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جس طرح یہ آدمی ناپسند کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح غیبت کو بھی ناپسند کرے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کا ذکر کرنا یہی برا ہے۔ حدیث میں جو اس کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جو غائب ہے اس کا ذکر کرنا،
صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فیہ ما اقول، اگر واقعتاً ریئلی اس کی زندگی میں وہ باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اگر وہ باتیں زندگی میں ہیں تبھی غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ باتیں نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین طریقہ بتایا ہے غیبت سے بچنے کا. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ طے کر لے کہ جس کی میں غیبت کروں گا اس سے جا کر معافی مانگوں گا. عورتیں یہ طے کر لیں کہ اگر کسی عورت کی بھی میں غیبت کروں گی تو جا کر اس سے معافی مانگوں گی کہ سوری میں نے آپ کی غیبت کی، آپ مجھے معاف کر دیں. نفس پر یہ بات بہت بھاری ہے کہ وہ کسی سے معافی مانگے غیبت کی، اس لیے ہو سکتا ہے 2-4 مرتبہ تیار ہو جائے لیکن اس کے بعد آپ کی زبان کنٹرول میں آ جائے گی. دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بھی غیبت کریں یہ طے کر لیں اپنے اوپر کہ اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو اس کے بدلے میں 4 رکعت نماز پڑھوں گی، اور پھر دیکھیں دن بھر میں آج کس کی غیبت کی ہے. اگر 4 مرتبہ غیبت کی ہے 16 رکعتیں پڑھ لیں، 5 مرتبہ غیبت کی کسی کی 20 رکعتیں پڑھ لیں. یہ بھی عبادت نفس پر بھاری ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ عادت چھوٹ جائے گی. اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ غیبت سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو مجلس میں نہ ہو اس کی بات ہی نہ کریں. مجلس میں جو حاضر نہیں ہے اس کی بات ہی نہ کریں. شیطان ڈائریکٹ غیبت نہیں کرواتا بلکہ شیطان پہلے تعریف کرواتا ہے. فلاں عورت تو بہت اچھی ہے، اس کے اندر تو یہ خوبی ہے، اس کے اندر تو یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، لیکن مگر بس یہاں سے غیبت شروع ہو جاتی. شیطان بھی بڑا چالاک ہے، اس لیے پہلے تعریف کرواتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ اس کی غیبت کیوں کر رہی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر لیکن اگر مگر یہاں سے شروع ہو جاتی ہے برائیاں. تو جو مجلس میں حاضر نہ ہو اس کی ذکر ہی اس کا نہ کیا جائے. غیبت کا جس طرح کرنا برا ہے اس طرح اس کا سننا بھی برا ہے. اس لیے کہ غیبت کا سننا یہ گویا آپ غیبت کرنے والے کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس سے خوش ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے، دوسروں کی برائیاں سن سن کر آپ کے دل میں لذت محسوس ہو رہی ہے. فرمایا یہ بھی گناہ ہے. جس طرح غیبت کرنا حرام ہے غیبت کا سننا بھی حرام ہے. پھر ہماری ایک بہن کا جو خواب آیا تھا، انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں ایک مکان ہے اس میں کھڑی ہیں اور کوئی ملنے والی ان کی آتی ہے اس کی بیٹی کو لے کر، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے. انگوٹھی کا دیکھنا یہ اچھائی کی علامت ہے، کس لیے کہ عورت کی زینت ہے، اور 2 انگوٹھی کا ملنا یہ اور زیادہ خوشی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے گا. رہا وہ جو ہاتھی کا دیکھنا ہے، ہاتھی کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، یہ ایک بڑی طاقت ہے لیکن اس نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اس لیے آپ سلامت رہے گی انشاءاللہ. پھر ہماری ایک بہن نے کمر کے درد کے بارے میں جو اس سے پہلے بتایا تھا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ پارہ نمبر 30 آخری پارہ جو عامہ پارہ جسے کہتے ہیں، اس میں سورہ زلزال اس کی دوسری آیت ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے صرف اتنی آیت کی، شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ کمر کا درد ختم ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ خواب کے بتانے کا وقت ظہر سے پہلے ہے، ظہر کے بعد خواب نہ بتایا جائے. اس طرح کی بات نہیں. ہاں یہ ضرور آتا ہے تعبیر کی کتابوں میں کہ اگر کوئی آدمی کوئی برا خواب دیکھے، خطرناک، ڈراؤنا، تو اس کا تذکرہ نہ کرے. 3 دن تک اگر اس کا ذکر نہیں کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ بتلایا ہے کہ جب خواب دیکھیں تو اس کو ایسے آدمی کے سامنے ذکر کریں جو آپ کا خیر خواہ ہو، یعنی آپ کا ویل وشر ہو اور جاننے والا ہو. ورنہ کسی دشمن کے سامنے، کسی ایسے آدمی کے سامنے جو برا چاہنے والا ہے اس کے سامنے خواب بیان کر دیا اور اس نے اپنی طرف سے کوئی بھی الٹ سلٹ تعبیر دے دی
تو ہو سکتا ہے اس تعبیر کے مطابق آپ کو تکلیف پہنچ جائے۔ پھر ہماری ایک بہن نے جو استخارہ کیا تھا اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ بھائی کی شادی کا استخارہ کیا تو اس میں انہوں نے اس شادی کے متعلق تو نہیں دیکھا، لیکن بھانجے کی ساس اور اس کے بارے میں خواب دیکھا، تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ شادی بھی کامیاب ہوگی، جس طرح بھانجا اپنی شادی کی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں کامیاب ہے، اسی طرح آپ کے بھائی کے لیے بھی یہ شادی خوشگوار ہوگی اور اچھی ہوگی۔ تو خیر خواب اچھا ہے۔ پھر جو خواب کا تذکرہ کیا گیا کہ سمندر دیکھتی ہیں اور اس میں کشتی بھی نظر آ رہی ہے۔ سمندر میں اگر سکون ہے، صاف پانی ہے تو اچھا ہے، اور کشتی جو ہے آپ نے دیکھی یہ نجات کی علامت ہے۔ یعنی آپ اگر کسی تکلیف میں ہیں تو انشاءاللہ کشتی اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نجات ملے گی آپ کو۔ پھر ہماری ایک بہن نے جو خواب دیکھا ہے کہ دو عورتیں جو ماں بیٹی ہیں اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ جادو کر رہی ہیں، اس وقت یہ زور سے کلمہ شہادت پڑھتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی برا چاہنے والا ہے بھی تو آپ اپنے پڑھنے اور ذکر اور وظیفے کی بدولت انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گی۔ تو آپ جو روزانہ قرآن پڑھتی ہیں یا ذکر کرتی ہیں اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اس جادو وغیرہ کا اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ خانہ کعبہ جو ہے یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ جو آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جل رہا ہے، اس کا مطلب مسلم امہ جو اس وقت ہے وہ بڑے درد میں، بڑے کرب میں، تکلیف میں گزر رہی ہے امت۔ یہ اشارہ دیا گیا خانہ کعبہ کو جو آپ نے جلتا ہوا دیکھا ہے کہ مسلم امہ پر حالات تنگ ہیں، پریشان کی جا رہی ہے، یہ بتلایا گیا ہے۔ پھر جو آپ نے پوچھا کہ شوہر کو جوئے کی عادت تھی، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ان کی بری عادت کو چھڑا دے، ایک عمل بھی بتا دیتے ہیں، سورہ کوثر کا عمل ہے۔ جب وہ سو جائے شوہر تو 3 مرتبہ آہستہ سے، اتنی آہستہ سے بھی نہ ہو کہ تھوڑا آواز نہ آئے، مطلب تھوڑا اونچا، 3 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دے، پھونک مار دے، تو انشاءاللہ اس کی بری عادت ختم ہو جائے گی۔ چاہے رات کے وقت میں یا صبح میں آپ جلدی اٹھیں اور وہ سو رہا ہے تب بھی یہ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک خواب کے بارے میں پوچھا گیا کہ والد مرحوم کو تمنا تھی کہ خواب میں دیکھیں، اور عشاء کے بعد انہوں نے پھر جب سوئے ہیں پڑھ کر تو یہ خواب میں دیکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ باہر آئیں، اڑن تشتری ہے، فلائنگ سوسر، اور پھر اس کے بعد والد صاحب اس میں سے اترے، ان کو لے کر گئے اوپر۔ تو یہ اچھا خواب ہے، والد صاحب آپ کے بلند درجات میں ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی بلند درجات حاصل کریں گی۔ یہ جو آپ کو اوپر لے کر ساتھ میں گئے ہیں یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی والد صاحب کی طرح بلند درجات حاصل کریں گے، اور والد صاحب خوش ہیں، اچھی حالت میں ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری ایک بہن نے دیکھا کہ شی سو دا اوشن کلیئر واٹر، یہ کلیئر واٹر اچھا ہے، از اے گڈ، اس لیے کہ صاف پانی زندگی اور لائف کی علامت ہے، اس لیے صاف پانی کو دیکھنا اچھا ہے، اور آپ کی جو آمدنی ہے، مال ہے، جو آپ کا ویلتھ ہے، انشاءاللہ وہ بڑھ جائے گا اس کی وجہ سے۔ دوسرا جو دیکھا کہ بیبی ٹائیگر ہے اور وہ 2 بہنوں کے پیچھے چیز کر رہے ہیں، لیکن نو ہارم، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی طاقت ہے، لیکن انشاءاللہ بچیں گے، محفوظ رہیں گے، سیف رہیں گی انشاءاللہ۔ پھر ایک خواب کا سوال کیا گیا کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے گھر کے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی آدمی جادوگر ہے جو آ رہا ہے، پھر یہ جب کھڑکی بند کرتی ہیں تو گردن کے پاس سانپ جیسا آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت ایسی ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور بہت قریب پہنچے گی وہ طاقت، جس طرح وہ سانپ آپ کے گلے تک پہنچ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور جب آپ کی آنکھ کھل گئی ہے اور آپ کو اس نے کاٹا نہیں ہے، اس کا مطلب آپ سلامت رہے گی، سیف رہے گی۔ اور آخر میں جو خواب کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک عورت آئی ہے جو کارپیٹ کے نیچے اور کچھ تعویذات وغیرہ رکھ رہی ہیں، تو اس کا مطلب کوئی ایسی گھر میں عورت کا آنا جانا ہے جو آپ کے لیے اس طرح کے عملیات کر رہی ہے۔ آپ چونک کے رہیے، احتیاط کیجئے، اور روزانہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی، اس کو روزانہ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔
ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آج گفتگو ہو رہی تھی سورہ مدثر کی آیات پر، اور پہلے رکوع کی بات ختم ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو کہا گیا کہ 19 فرشتے، یہ تو ایک آزمائش کے لیے نمبر دیا گیا، ورنہ اللہ کا لشکر کتنا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ سورہ نجم میں فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں، کتنے زیادہ ہیں کہ رب کے سوا ان کی ایگزیکٹلی تعداد کسی کو نہیں معلوم۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا جی، مولانا صاحب کو خواب سنانی ہے۔ جی بچے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی، خواب دیکھے ہیں دوسرے چھوٹے چھوٹے، جی باہر بولو۔ سے نہیں باہر۔ السلام علیکم۔ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ اچھا، میں نے خواب دیکھا ہے ایک کو، دو تین خواب ہیں چھوٹے چھوٹے، کہ سڑک ہے، سڑک سمجھتے ہو نا، جی اس پر آرمی جا رہی ہے اور میں بھی ان آرمی میں ہوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے اس آرمی میں سے، تو میں پیچھے ہوں، تو میں نے جو جنگ کی وردی ہوتی ہے نا جس طرح کپڑے، وہ اتار کے کسی دروازے میں اندر چھپ گئی۔ اچھا ایک تو یہ خواب ہے۔ دوسرا خواب ہے کہ اسی سڑک سے دوسری رات کو بہت سا پانی آ رہا ہے، اس پانی میں چھوٹی سی بچی ہے جس طرح 1 سال کی ہے، اس پانی سے بہت بڑا پانی آ رہا ہے، بہت بڑا پانی، وہ سارا سڑک جو ہے نا وہ بڑا ہے۔ تو وہ نے بچی کو اٹھا لیا اور میں اپنے پاس اس کو رکھ لیا۔ وہ 7-8 سال کی بچی ہو چکی ہے، اس کے سنہری سنہری بال ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ بیٹی ڈائٹ ہو گئی ہے، لیکن اس کی میں نے باڈی بھی نہیں دیکھی، اور ایک کمبل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور وہ فوت ہو گئی اور وہ دفن بھی ہو گئی۔ تیسرا خواب میں دیکھا دوسری رات کہ میرا ایک لڑکا ہے، تو اس نے فون لگایا اور ایک عورت مجھ سے بات کر رہی ہے، وہ فیس پر، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے کتنی بچی ہیں، وہ میں اس سے پوچھ رہی ہوں، وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے، لیکن میں اس عورت کو جانتی نہیں ہوں۔ کیا پوچھتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ آپ کے کتنے بچی ہیں، میں نے آ کر میرے اتنے بچے ہیں، میں نے بولا آپ کے کتنے بچے ہیں۔ وہ عورت بہت اچھی حالت میں ہے، اچھی سی عورت لگتی ہے، لیکن میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں، اور وہ عورت کا فون اور فیس مجھ سے اپنے لڑکے کے فون سے ملایا ہوا ہے، میرے لڑکے نے ملایا کہ اماں اس عورت سے باتیں کرو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں اس کی۔ السلام یہ علیکم بات ورحمۃ ہے اللہ۔ کہ ایک اور دسنا ہے نا کہ پلیز جی تسی آیات دینے نا تو اس نظری آیات نا نمبر دیو، جس طرح 100 آیات، 20 آیات، 50 آیات، میں اس طرح سمجھتی ہوں۔ کہ دوسری بات یہ ہے بھائی، جس طرح جو بچہ مان نہ رہا ہو، شادی کرنا نہ مانے، کام کرنا نہ مانے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائے پلیز۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے کہ سڑک پر آرمی جا رہی ہے اور آپ بھی اس آرمی میں شامل ہیں، لیکن پھر آپ اپنی اس آرمی کی وردی کو اتار کے رکھ دیتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت کسی موقع پر بہادری کی ضرورت محسوس کی جائے گی، اور اس وقت آپ بھی اپنے طور پر بہادروں میں شامل ہوں گی، لیکن ایک موقع، ایک مرحلہ ایسا آئے گا جب آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکیں گی اور اس میں سے ہٹ جائیں گی، نکل جائیں گی اس آرمی میں سے۔ دوسرا یہ جو دیکھا کہ پانی آ رہا ہے اور بچی ہے 7-8 سال کی، اور وہ بچی جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فوت ہو چکی ہے۔ یہ بچی جو اس پانی کے ساتھ آئی ہے، یہ ایک غم کی علامت ہے۔ کوئی تکلیف، کوئی غم کسی وقت آ سکتا ہے، جو زیادہ پانی، جیسے سیلاب آیا ہے، ایسا پانی آپ نے دیکھا اس سڑک کے اس طرف سے آ رہا ہے، اس وجہ سے۔ اور دوسرا جو لڑکے کو فون سے لگایا ہے اور آپ اس عورت سے بات کر رہے ہیں،
یہ اچھا خواب ہے کہ کسی ایسی عورت سے آپ کے تعلقات ہوں گے جو بات کرنے میں بھی اچھی ہے اور ادب اور سلیقے سے بات کر رہی ہے، آپ اس سے خوش ہو رہے ہیں لیکن آپ اس کو جانتی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی رشتہ داری قائم ہو جائے کسی عورت سے، بچے لڑکے کے واسطے سے، لڑکے کا فون ہے آپ کے ہاتھ میں، اس وجہ سے ممکن ہے لڑکے کے ذریعے سے کوئی عورت سے اس طرح کا تعلقات قائم ہو جائیں آپ کے۔ شادی کرنے کا مسئلہ ہے کہ لڑکا شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، تو سورہ ممتحنہ 28ویں پارے میں 28 پارے میں تیسری صورت ہے، یہ 3rd صورت، اس کو روزانہ آپ 1 مرتبہ پڑھیں پوری صورت کو، 2 رکوع کی صورت ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا لڑکا اس بات پر آمادہ ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا کہ شادی کر لے۔ حق تعالی شانہ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ کی فرما بردار بنائے، اور تمام ناظرین جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ان کو اپنے گھر میں سکون عافیت بھی عطا فرمائے، اور جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرمائے، جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحبه وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہر مصیبت سے، گناہوں سے، شرور سے، حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں مضبوط فرما، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا فون کیا ہے یا جو ہم سے توقع اور امید رکھتے ہیں ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے لیے نکاح آسان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی وہ ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری بھی اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔